حدیث نمبر 12، اللہ کا قرب کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ نمبر 1، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ نہیں کرے گا مدد، ٹھیک ہے نہیں کرے گا، تو بول رہا ہے نا نہیں کرتا، ضرور مدد کرے گا۔ ہمارا اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہو گئے تو اللہ ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ جیسا تیرا گمان اللہ کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ معاملہ ویسا کرے گا۔ اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ برا گمان نہیں کرنا، اچھا گمان کرنا۔ انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھ کو یاد کرتا ہے۔ یعنی بندہ جب بھی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے جب جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ جو معیت خاصہ ہے یہ جڑی ہوئی بندے کے عمل کے ساتھ میں ہے۔ ایک معیت عامہ ہے، اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرب کے اسباب جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ معیت دوسری ہے، یہ مقید ہے نیک اعمال کے ساتھ، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یاد نہیں کرتا تب بھی ساتھ ہوتا ہے، حدیث میں قید آ رہی ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ تو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی معیت بندے کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ، اس کے قبول کے اعتبار سے بندے کے لیے نصیب ہوتی ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ جب وہ اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جب وہ کسی مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے، بیوی بچوں میں بیٹھ کے یا دینی مجالس میں یا جہاں بھی ہو، جب وہ لوگوں کے درمیان میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ فرش پہ اللہ کی بات کر رہا ہے، وہاں عرش پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، بلکہ بعض علماء نے پاک روحیں جو بھی ہوتی ہیں، شہداء کی روحیں وغیرہ سب کچھ ہے، تو فی ملئ خیر منہم، وہ لوگ، وہ مخلوق جو اس سے بہتر ہے، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں ان میں تذکرہ کرتا ہے۔ آپ سوچئے، یعنی ایک انسان اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو بٹھا کے دین کی بات کر رہا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ کے اتنے احسانات ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تذکرہ اپنے گھر میں چھوٹی سی کٹیا میں ایک دم موم بتی جلا کے غریب لوگ کھانا پینا کھا کے دال چاول کھا کے بیٹھے ہوئے اور دین کی بات ہو رہی، اور رب العالمین عرش پر مقرب فرشتوں میں اس کا ذکر کر رہا، دیکھو میرا بندہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک چھوٹا موٹا کوئی منتری سنتری بھی تذکرہ کرے کہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا وہاں پہ، کتنا خوش ہوتا، آپ کا نام نکال رہے تھے وہ صاحب، کتنا خوش ہوتا۔ رب العالمین ہے وہ بادشاہ، اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتے، اتنا بڑا ہے وہ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، اور کس کے سامنے؟ مقرب فرشتوں میں تیرا تذکرہ کر رہا ہے، تو لائق بن اس کے، اور اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم لوگ بیٹھتے گھر میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ لگے ہوئے موبائل میں ہیں، یہ ٹک ٹاک وہ پک پاک لے کے بیٹھے ہوئے سب لوگ، کیا ہے؟ وقت ضائع کرتے ہیں۔
چھوٹے سے لے کے بڑے سے لے کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم گھر والے جمع ہو کے بیٹھیں، دین کی کچھ بات ہو، اللہ کی بڑائی ہو، آخرت کی فکر ہو، نیکیوں کا تذکرہ ہو، دین کی بات ہو، نبی کا تذکرہ ہو، اللہ کے دین کی بات گھر میں ہوگی، یہ گھر اور یہ گھر والے، یہ بولنے والے اللہ کے ہاں قابل ذکر بنیں گے۔ اللہ کے ہاں قابل ذکر بننے کے لیے انسان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بننا پڑے گا۔ تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تعالیٰ تیرا تذکرہ کرے گا۔ تو اللہ کی بات کر، اللہ تیری بات کرے گا۔ تو یہ ہمارے گھروں کا ماحول بننا چاہیے۔ ٹائم نہیں بولتے کیوں؟ مطلب پہلے کیا 50 گھنٹے کا دن ہوتا تھا، ابھی 3 گھنٹے کا ہو گیا کیا؟ ٹائم نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہاں ہے؟ ڈھونڈا کہاں تو ٹائم؟ ٹائم نہیں ہے۔ کیسا ٹائم نہیں؟ ٹائم ہے، تو نہیں ہے۔ ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم ہے، تو کدھر ہے؟ جہاں تو وہاں ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو فضول چیزوں میں اتنا مشغول کر لیا کہ ضروری کاموں کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم سب کے پاس وقت ہوتا ہے، ہماری پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ ہم سب کے پاس وقت ہوتا ہے، ہماری ترجیحات الگ ہوتی ہیں۔ ہم فضولیات میں اتنا وقت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ضروری چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی جاب پہ ہے، کوئی آدمی دواخانے میں جا رہا ہے، کوئی آدمی، وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ ضروریات ہیں، لیکن آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو وقت ضائع کرتے ہیں۔ کرکٹ کی میچ دیکھے گا، گھنٹوں دیکھے گا، فٹ بال گھنٹوں دیکھے گا، فیس بک سکرول، کب تک؟ 1 گھنٹہ آرام سے۔ ارے سمجھ میں نہیں آیا ٹائم کتنا جلدی گیا۔ اچھا، اور اگر جمعہ کا خطبہ اگر 35 منٹ ہو گیا تو کیا امام صاحب بھی پکا رہے ہیں؟ ہاں، اتنا پک جاتا تو 5 منٹ میں پکتا، اور 1 گھنٹے میں نہیں پکتا، ویسے کی ویسے ہی رہتا تو۔ 5 منٹ امام صاحب لمبی نماز کر دو، دیکھو ختم، پیچھے سے سب کھانسنا شروع کرتے۔ یاد ہے کہ نہیں ان کو؟ ہم بھی ہے پیچھے ان کے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ پولیس ایسا رہتا کہ 10 منٹ 15 پڑھاتے کہ کون سے زمانے کے؟ یہ لوگوں کو ٹائم رہتا، اور باہر جا کے کھڑا رہے گا، باہر جا کے بک 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 کرتا رہے گا، گھنٹوں بات کرے گا۔ یہ حال ہمارا ہے۔ تو ہمارے اوقات ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں اس پر ہے۔ ہماری اپنی چوائسز ہیں جو ہم کو اچھا یا برا بناتی ہیں، ہم کو کامیاب یا ناکام کرتی ہیں۔ تو کہا کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وہ ایک بالش بھر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر 1 ہاتھ مجھ سے وہ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ رب العالمین، یعنی تیری کوشش اللہ کی طرف بڑھنے کی جتنی ہے، اس سے زیادہ بہتر معاملہ اللہ تیرے ساتھ کرتا ہے۔ ان احادیث کے بارے میں علماء نے کہا جیسی ہے ویسی پڑھو اس کو۔ اللہ کی شان کے مطابق اللہ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو جیسی کوشش تیری ہوگی، اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوگی، اس کے جواب میں زیادہ ہی ہوگا۔ تو اللہ کی طرف جتنا بڑھتا ہے قرب میں، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ قرب تجھ کو عطا کرے گا۔ تو کر تو صحیح، تو کر تو صحیح۔ تو ہماری طرف سے کوشش کتنی ہے اللہ کی طرف بڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ جواب نہ دے ایسا نہیں ہوگا، تیرے بڑھنے پر اللہ بھی تیری طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے لوگوں میں جہاں تک اس کی طاقت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس انسان کو چاہیے کہ جو قرب کے اسباب ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کریں۔ اللہ ضرور اس کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ یہاں تقرب کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اپنا قرب اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے
قرب والے نزدیکی والے اعمال کرنے پڑتے ہیں، اللہ ضرور اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔